بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بڑا اہم سوال ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، صدقہ دیتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو کون سا صدقہ دے جس سے ہمیں فائدہ مل جائے؟ اور کیا صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میں سوال کا جواب میر صاحب کی وساطت سے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے سے بکرے کھڑے ہوتے ہیں، رال ٹپک رہی ہوتی ہے، ناک بہ رہی ہوتی ہے، اور گردن یوں کر کے وہ بڑی مشکل سے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پھٹکڑی گھول گھول کے پھر وہ بکروں والے پلاتے ہیں۔ ان کا پیٹ تھوڑا سا پھول جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں چرسی بکرے۔ کیا؟ چرسی بکرے۔ وہ جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو پکڑتے اور مریض کے اوپر سے گھماتے ہیں یوں کر کے، اس سر صدقہ تیار ہو رہا ہے۔ اور وہ اس طرح کرتے، جب سارے وہ چکر لگا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں بس اس کو ذبح کر دو۔ تو بھئی یہ بکرا کھانے والا تو نہیں ہے، اس کا گوشت کھانے کے لائق تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں کون سا آپ نے کھانا ہے، مدرسے میں دینا ہے، ہم نے نہیں کھانا ہے۔ اب مدرسے میں دیا وہ صدقہ۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ اپنے گھر میں مہمان آ جائے تو ان کو اس طرح کا گوشت کھلانا پسند کرتے؟ جی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کو یہ گوشت کھلانا پسند نہیں کرتے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اس کو کھلانا پسند نہیں کرتے اپنے مہمانوں کو، تو اللہ کے مہمانوں کو اپنے سے بھی گیا گزرا سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو صدقہ قبول کیسے ہو؟ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ صدقہ دے رہے ہیں، جبکہ مسنون عمل یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو چیز آپ خود کھانے میں پسند کرتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں کھلائیں۔ اپنے ماتحت لوگوں کو کھلائیں تو وہ کھلائیں، مسکینوں فقراء کو دیں تو وہ دیں۔ کم از کم اس کا لیول یہ تو ہونا چاہیے جو آپ کو پسند ہے وہ دیں۔ ویسے خاص الخواص لوگوں کا جو خیال اور سوچ ہے وہ اس سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے وہ اپنے سے بھی اچھی چیز دے۔ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ کپڑے لینے جائیں دکان پر تو دکاندار کو کہتے ہیں وہ کپڑا تو جو سب سے اچھا ہے۔ جی دکاندار آگے سے سوال کرتے جی آپ نے کس کے لیے لینا ہے؟ بھائی میں نے کسی حافظ قرآن کو دینا ہے، قاری قرآن کو دینا ہے، عالم دین کو دینا ہے، کسی طالب علم کو دینا ہے، کسی مسکین کو، فقیر کو، درویش کو، اللہ والے کو دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی لینے دینے والے کپڑے پڑے ہیں نا۔ تو وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ نہیں لینا، ہم نے وہ لینا ہے جو سب سے اچھا ہو۔ کیوں؟ بھی ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو جو تحفہ آپ اپنے دوستوں کو دیں وہ کوشش کرتے اچھا ہو، تو جو تحفہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اس تحفے کا معیار اتنا گرا ہوا اور گھٹیا ہو کہ خود پہننے کو دل نہ کرے وہ کپڑا اللہ کی راہ میں دے دو، خود کھانے کو دل نہ کرے وہ کھانا اللہ کی راہ میں دے دو، یا گھر کے اندر جو کھانا بچ گیا یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ ایسے نہیں، آپ اس طرح کریں، اپنے معیار کو بہتر بنائیں، اپنے معیار کو بہتر بنائیں اور اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، اپنی سوچ کو اچھا کریں۔ جب سوچ اچھی ہو جائے گی، معیار پازیٹیو ہو جائے گا، پھر رب تعالیٰ بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ وہ مرنے والا بکرا ہے، ایسے جیسے بلی کا بلوگڑا ہے، اور وہ بکرا لے کے آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے مہمانوں کو دے رہے کہ ہم نے کون سا خود کھانا ہے، مدرسے میں جو حافظ قرآن بچے اور بچیوں کو دینا ہے، تو بھائی اس طرح کرنے سے آپ کا صدقہ ضائع ہی ہونا ہے۔ ہاں آپ ان کو نہ دیں، آپ اس طرح کریں، اگر ایسا ہی لینا ہے تو اس گوشت کے ٹکڑے کریں، پیس کریں اور اس کی بوٹیاں بنائیں تو پرندوں کو ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں۔
لیکن اس طرح کا گوشت ان اللہ کے مہمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کو نہ کھلائیں، کیونکہ جو آپ چرند پرند کو کھلاتے ہیں وہ آپ انسانوں کو تو نہیں نہ کھلا سکتے۔ چرند پرند کے لیے تو آپ نے وہ پھپھرا لے لیا، کلیجی لے لی، یا اس طرح کی کچھ چیزیں لے لی، ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کیے اور باہر جائے چیلوں کو، کووں کو، کتوں کو، مچھلیوں کو ڈال دیا۔ آپ اسی چیز کو اٹھا کے اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کو کھلائیں تو وہ معیار تو نہیں نہ بنتا۔ اس لیے پھر صدقات قبول نہیں ہوتے جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ نیت پہلا سٹیپ ہے، نیت پہلی منزل ہے، نیت پہلی پوڑی ہے، نیت پہلا پودا ہے۔ جب نیت ٹھیک ہے تو معاملے پھر آگے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر پہلا کام ہی ٹھیک نہیں، پہلا سٹیپ ہی ٹھیک نہیں، پہلا قدم ہی ٹھیک نہیں، تو پھر آگے بڑھیں گے کیسے؟ اس لیے صدقہ اس کا معنی ہے صدقے دل سے، سچے دل سے۔ تو کیا آپ جو صدقہ دے رہے ہیں وہ صدقے دل سے دے رہے ہیں؟ آپ نے آٹا دیا جس کو کیڑا لگا ہوا ہے، چاول دیے جو بالکل کھانے کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کی، فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو یہ دیا؟ نہیں۔ ان کے لیے بھی کوشش کریں، تھوڑا دے اچھا دے، اور اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو زیادہ دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ صدقہ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، یہ فکر دل سے نکال دیں۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے اس کی ذمہ داری ہے، گارنٹی ہے، صدقہ کم نہیں کرتا مال کو، بلکہ صدقہ دینے والے کا رزق بے پناہ بڑھتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف رزق ہی نہیں بڑھتا بلکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا تیسرا سوال جو ہے اسی سیکشن میں، وہ حضرت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی سیفی مجددی صاحب کو سوال آیا ہے کہ رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں کچھ بیان فرما دے کہ اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ بھائی رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، مسکینوں، فقراء کو، یتامہ کو اور دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرنے کا بہت زیادہ، تھوڑا نہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کتنا کہ آپ غیر رمضان میں ایک دے تو اللہ 10 عطا فرماتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک دے تو اللہ 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 700 کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے، 700۔ اور اگر دیتے وقت نیت خوبصورت کر لی جائے اور پیاری کر لی جائے تو رب تعالیٰ 700 نہیں پھر بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنائیے صدقے کے حوالے سے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ماہ رمضان میں کیا جائے، سبحان اللہ۔ یعنی رمضان المبارک میں جو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے وہ تمام صدقات سے افضل ہے، بہترین ہے۔ کیوں کہ رمضان شریف مہینہ بھلائی کا ہے، یہ مہینہ اثار کا ہے، یہ مہینہ قربانی کا ہے، یہ مہینہ محبتیں بانٹنے کا ہے۔ اگرچہ سارے 11 مہینے جو باقی ہیں وہ بھی اجر و ثواب کے ہیں، لیکن ماہ رمضان کریم ایسا ہے جو سردار ہے، جہاں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس ماہ عظیم کے اندر اگر کوئی 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو بہت دانا ہے، بڑے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں اور بڑے اہل محبت ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ رمضان شریف میں نکالتے ہیں، رمضان المبارک میں۔
اپنی زکات نکالتے. ان سے پوچھا جائے نا کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی رمضان المبارک میں اللہ نے اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا. الحمدللہ ماہ رمضان کریم میں یہاں آپ کے صدقات اور آپ کی زکات اور آپ کی خیرات کا بہترین مصرف جو ہے وہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ سٹریٹ نمبر 16 اکیڈمی روڈ حسنین آباد گلبرگ 3 لاہور کینٹ. یہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے مسافر، غریب، یتیم، ندار اور مستحق مساکین جو ہے وہ یہاں پر دن رات ان کی کفالت بھی ہوتی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت بھی ہوتی ہے، تو ان کے لیے آپ کے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ سے مدد کی جاتی ہے. ان کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو آپ ان کی سحری اور افطاری کے لیے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنا فدیہ بھی بھیج سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ بھی بھیج سکتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی بھیج سکتے ہیں. اور وہ بھیجنے کے لیے آپ سکرین پر ہمارے نمبر ملاحظہ فرما رہے، ان نمبرز کو آپ نوٹ کر لیجئے. اور صاحبزادہ حضرت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی سیفی مجددی صاحب جو دن رات علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، اصل تو اس کو روشن کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ دن رات الحمدللہ یہاں بچیاں بچے حفظ قرآن پاک کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ خیرات زکوٰۃ اور فدیہ اور فطرانہ یہ ایسی جگہ پر خرچ ہو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو پھر آپ ان طالب علموں کی، ان للے ملے بچوں کی خدمت کو اولیت دیتے ہوئے ضرور خدمت کیجیے گا. آپ یہ صدقہ اور خیرات کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے دربار سے آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور نصیب ہوگا. اور یہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ اور خیرات یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی اپنے صلہ رحمی کرنی ہے. وہ رشتہ دار جو آپ سے بد سلوکی رکھتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ کی بدگوئیاں کرتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ کی برائی چاہتے ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر ان کو کوئی ضرورت ہے، ان کے اندر ایسے لوگ ہیں، تو آپ ان کی خدمت بھی کریں اور اپنے ارد گرد بھی دیکھیں. اور دین کے طالب علموں کی خدمت یہ اول ترجیح ہے، اس لیے کہ یہاں یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیے تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس مبارک کاروان کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.